دوستو آپ ابھی اسکرین پر جس خاتون کو دیکھ رہے ہیں ان کا نام عجمہ نصیر ہے اور یہ اپنے خاندان کی ایک واحد فرد ہیں جنہوں نے اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر دین اسلام کو قبول کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب یہ دین اسلام کی تبلیغ بھی کرتی ہیں تاکہ یہ دین حق اور لوگوں تک بھی پہنچائے اور وہ بھی دین باطلہ کو چھوڑ کر دین حق کو قبول کریں۔ دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہ پہلے مذہب احمدیہ سے تعلق رکھتی تھیں جس کا بانی مرزا غلام احمد قادیانی تھا اور یہ خود کو اللہ کا رسول مانتا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ میں ہی امام مہدی ہوں۔ اس کے بعد اس نے ایک اور دعویٰ کیا کہ میں ہی عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ حد تو تب ہو گئی جب اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ آپ کو یہ سن کر تو بڑا عجیب لگ رہا ہوگا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے کے باوجود پھر بھی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی ان باتوں پر بھی ایمان لے آئے ہیں اور اس کو نبی اور رسول مانتے ہیں اور خود کو تو سچا مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کو یہ کافر کہتے ہیں۔ خیر، اس فتنے کے اوپر ہم نے آلریڈی پہلے بہت سی ویڈیوز بنا رکھی ہیں اور آپ کو اس ویڈیو میں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، تو آپ اس ویڈیو کو لازمی پورا دیکھیں اور اس ویڈیو کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور جتنا ہو سکے اتنا اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور بہت زیادہ جو قادیانی ہیں وہ کے ٹی وی کے ساتھ بھی رابطہ کرتے ہیں اور الحمدللہ کئی ایسے افراد ہیں جنہوں نے کے ٹی وی کی ویڈیوز دیکھ کر اسلام قبول کیا۔ عظمہ نصیر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، نہایت ہی خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی۔ ان کا تعلق قادیانیت کے ساتھ تھا۔ ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے قادیانیت کیوں چھوڑی، وہ کون سے کویسچنز تھے جو ان کے دماغ میں اٹھے، اور قادیانی جماعت کا وہ کون سے گستاخانہ عقائد ہیں، کون سے کفریہ عقائد ہیں جن کو پڑھنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ اب قادیانیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کریں گی۔ سب سے پہلے تو بیٹا آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو، اور آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنا تعارف کرائیں اور آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، اور اب آج کل آپ کی کیا مصروفیت ہے؟ میرا نام عظمہ نصیر ہے، میرا تعلق اسلام آباد سے ہے۔ میری تعلیم میں فارسی ادب ہے۔ اب میں ملتان میں ہوتی ہوں اور میں ایک ہاؤس وائف ہوں۔ اچھا بیٹا یہ بتائیں کہ کیا جو قادیانیت ہے، آپ پیدائشی قادیانی تھیں اور آپ کے خاندان میں قادیانیت کب آئی، اور کیا اس سے پہلے بھی کیا آپ کے خاندان سے کسی نے اسلام قبول کیا؟ میں پیدائشی قادیانی تھی، میرا قادیانیت سے تعلق تھا اور میرے خاندان میں سب قادیانی ہی ہیں اور میں پہلی ہوں جس نے قادیانیت چھوڑ کے اسلام قبول کیا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا بیٹا یہ بتائیں کہ قادیانیت چھوڑنے کی کیا وجہ بنی، اور وہ کیا وجوہات تھیں کہ جن کی بنا پہ آپ نے قادیانیت کو چھوڑا؟ قادیانیت کو چھوڑنے کی وجہ بنی کہ میری دوستیں جو تھی وہ اسکول کالج کی، وہ یہی کہتی تھی کہ تم لوگ قادیانی ہو، قادیانی تو مسلمان نہیں ہوتے، تم لوگ خود کو مسلمان کہتے ہو۔ اور پھر انہی کی باتوں کو سوچ کے میں نے یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھی جو قادیانیت سے متعلق تھی یا جو قادیانیت چھوڑ کے مسلمان ہوئے۔ پھر ان کو دیکھ کے مجھے تھوڑی موٹیویشن ملی، میں نے قادیانیت کے بارے میں پڑھا، میں نے قادیانیت کو دیکھا، پھر اس کو قادیانیوں کے جو مس کانفلکٹس ہیں، یعنی کہ وہ اپنی بات پہ قائم نہیں رہتے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی جو اپنے بات پہ قائم نہیں رہتا، کہتے کیا ہیں اور ہوتا کیا ہے، اور کبھی وہ مرزا قادیانی کو امام مہدی مانتے ہیں، کبھی وہ اس کو ذیلی بروزی نبی مانتے ہیں، اور پھر وہ آخر میں وہ خود کو تو نبی کہنے لگا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جو میں نے قادیانیت کو چھوڑا اور اسلام کو قبول کیا۔ اچھا، یعنی مرزا قادیانی کی جو تضادات ہیں اس کی ان کو دیکھ کر آپ نے اسلام قبول کیا، الحمدللہ۔ اچھا بیٹا یہ بتائیں کہ جو قادیانی جماعت ہے، وہ جو لوگ قادیانی ہیں ان کو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ان پہ پابندی ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کی کتابیں نہ پڑھیں اور وہ مسلمانوں کی قرآن کی تفاسیر نہ پڑھیں، تو اس بارے میں بتائیں کہ ان کو کیوں روکا جاتا ہے اور وہ ان کو کیوں ان چیزوں سے منع کیا جاتا ہے؟ کیا آپ کو ہی منع کیا جاتا تھا؟ قادیانیوں کے اپنے قرآن مجید پرنٹ ہوئے ہیں، ان کی ساری تفاسیر اپنی ان کے اماموں نے لکھی ہوئی ہیں، خلیفاؤں نے لکھی ہوئی ہیں۔ ان کو یہی کہتے ہیں کہ خلیفہ ثانی بشیر الدین محمود کی پڑھیں آپ ترجمہ، اور مسلمانوں کی کتابیں زیادہ نہیں پڑھنے دیتے کہ آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جائے گا۔ جو آپ کی اپنی کتابیں، آپ کے اپنے رسالے، آپ بس وہی پڑھیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ قادیانی جماعت میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چندوں کا بڑا نظام ہے، اور کوئی قادیانی جو ہے وہ یعنی ان کے نزدیک جو ہے وہ جیسا بھی ہو، کوئی اچھے کام کرے یا نہ کرے لیکن چندہ ٹائم پر ضرور دے، اور اگر مرنا ہے تو مرنے کا چندہ علیحدہ ہے، کھیلوں کا چندہ علیحدہ ہے۔ تو ذرا اس کو بھی ڈیفائن کریں کہ یہ استحصال پر مبنی جو نظام ہے قادیانی جماعت کا، جب آپ قادیانی تھیں تو آپ بھی کیا پابندی سے چندے دیا کرتی تھیں، اور یہ کیسے دھونس اور زور زبردستی سے قادیانی جماعت جو ہے وہ چندے لیتی ہے؟
قادیانیوں میں تو یہ چندہ بس عام ہے, کھانا پینا ہے یا نہیں چندہ دینا ہے, آپ کو چندہ جلسہ دینا ہے, چندہ عام دینا ہے, چھوٹے بچے ہو تو ناصرات اطفال کا چندہ دینا ہے, تھوڑے بڑے ہو گئے ہو تو لجنہ کا دینا ہے, انصار کا دینا ہے, خدام کا دینا ہے, ہر کسی کا چندہ دینا ہے. اور پھر اگر ایک بہشتی مقبرہ میں جنت کے قبرستان میں آپ کو ایک قبر چاہیے تو اپنی آمدن کا 1/10 حصہ لازمی ہر مہینے چندہ دینا ہے. اور اگر آپ کا 1% بھی چندہ باقی رہ گیا, آپ نے نہیں دیا, تو وہ آپ کو اس قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیں گے جب تک آپ چندہ دو گے رہی. یعنی کہ آپ کھاؤ پیو بے شک نا, لیکن چندہ ان کو لازمی دو. تو بیٹا یہ تو بتائیں نا, یہ چندہ کہاں جا رہا ہے؟ مرزا مسرور جو ہے وہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا اس کا لائف سٹائل, ہائی فائی لائف سٹائل ہے, وہ BMW میں پھرتا ہے, چارٹرڈ پلینز میں پھرتا ہے. تو یہ کیا منی لانڈرنگ کو کہ یہ پیسہ سارا آپ کیا سمجھتی ہیں وہاں نہیں جا رہا اس کے شانہ لائف سٹائل پہ؟ ہاں جی, یہ جو چندہ اکٹھا کرتے ہیں یہی تو کرتے ہیں. کبھی ان کے جلسے ہو رہے ہیں, جلسے افریقہ میں ہو رہے ہیں, وہاں جانا ہے, کبھی امریکہ کے دورے ہو رہے ہیں, کبھی رشیا جا رہے ہیں, ہر دوسرے ملک دورے. پھر ان کے چناب نگر میں کتنے شاہانہ گھر ہیں, انہوں نے کیسے محل نما گھر بنائے ہوئے ہیں, فارم ہاؤس ہیں. پھر بڑے بڑے ہر دوسرے تیسرے دن دبئی جا رہے ہیں, یورپ جا رہے ہیں. یہ انہیں عوام کے پیسے پہ تو جاتے ہیں. یعنی کہ جو غریب قادیانی ہے جو بیچارہ وہ اس سے جو یہ پیسے جو ہیں زور زبردستی سے حاصل کرتے ہیں, اس سے شاہانہ لائف سٹائل مرزا قادیانی کی جو فیملی ہے وہ جاری رکھے ہوئے اپنا لائف سٹائل. اچھا یہ بتائیں بیٹا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں, کیونکہ ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے توفیق دی, آپ نے اسلام قبول کیا اور آپ یوتھ میں سے ہیں پاکستان کی, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس طرح کے کہ ہزاروں اور لاکھوں قادیانی نہیں ہیں جو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں, لیکن قادیانی جماعت کے ایسے چنگل میں پھنس گئے ہیں, ان کے سوشل پریشر اس قدر زیادہ ہے جماعت کا کہ وہ شاید آنا تو چاہتے ہیں لیکن وہ اس سوشل پریشر کی وجہ سے اس طرف نہیں آ پا رہے. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کوئی اگر قادیانی چھوڑ دے گا قادیانیت تو ان کے گھر والوں کو پریشرائز کریں گے کہ آپ کے بچے نے کیسے چھوڑ دی قادیانیت, آپ اس کو کسی طرح واپس لے آؤ. بعض لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو قادیانیت چھوڑ جاتے ہیں تو پھر ان کو بلا کے مار بھی دیتے ہیں کبھی کبھی, یہ بھی سنا گیا ہے. ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. اچھا یہ بتائیں کہ ایک ان کا نعرہ ہے لو فار آل ہیٹڈ فار نن, چونکہ آپ نے ذکر کیا کہ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان کے ساتھ قادیانی جماعت بڑا برا سلوک بھی کرتی ہے, ایسے واقعات بھی ہیں. تو یہ جو نعرہ ہے لو فار آل ہیٹڈ فار نن, اس کے بارے میں کوئی آپ کو کچھ کہنا چاہیں گی؟ ہاں یہ کہتے تو ہیں لو فار آل, لیکن ان کے شروع سے یہ بچوں کے دماغوں میں ڈال دیتے ہیں کہ آپ نے غیر احمدیوں کی باتیں نہیں سننی. غیر احمدی جو ہیں وہ ویسے ہی فضول بولیں گے, قادیانیت کے خلاف بولیں گے. وہ بھی یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میری امت پہ 72 فرقے ہیں, اور پھر ان میں سے ایک فرقہ ٹھیک ہوگا اور وہ سارے 72 فرقے اس فرقے کے خلاف ہوں گے. اور دیکھو ہم لوگ اکیلے ہیں, وہ سارے مل کے ہمارے خلاف ہیں, اس کا کیا مطلب ہے ہم ٹھیک ہیں. اور پھر مولوی حضرات کسی سے بات نہیں کرنی. مولوی حضرات جو ہے نا وہ آپ کو جماعت احمدیہ کے خلاف بھڑکائیں گے, وہ آپ کو آدھی بات اٹھا کے دیں گے اور مرزا صاحب کے خلاف باتیں کریں گے, آپ کے ان کی باتیں نہیں سننا. تو وہ صرف لو فار آل وہ اپنے لیے ہی ہے, کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے. یعنی کہ جو لو فار آل ہیٹڈ فار نن جو نعرہ جھوٹا اور جعلی ہے, یعنی مسلمانوں سے اصل میں یہ نفرت کا نعرہ ہے, یعنی مسلمانوں سے دور کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا بیٹا یہ بتائیں کہ جو یوتھ ہے خصوصاً جو قادیانی خواتین آپ کا میسج جو ہے اس وقت پوری دنیا میں سن رہی ہیں, آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گی کہ جس طرح آپ نے تحقیق کی ہے, کہ آپ ان کو یہ دعوت دینا چاہیں گی کہ وہ بھی تحقیق کریں, اس جو اندھی تقلید میں وہ مبتلا ہے اس وقت قادیانیت کی, اس کو چھوڑیں, تحقیق کریں اور وہ بھی اسلام قبول کریں؟ ہاں جی, میں قادیانی بہنوں کو اور بیٹیوں کو یہی کہوں گی کہ آپ لوگ بھی پڑھو, دیکھو. اگر پڑھ نہیں سکتے کیونکہ کتابیں تو ہوتی نہیں ہیں آپ کے پاس, آپ یوٹیوب پہ دیکھو کتنے لوگ جو ہیں وہ قادیانیت انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے, کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا, انہوں نے بھی تو دیکھا ہے. آپ ان کو سن لو وہ کیسے انہوں نے قادیانیت چھوڑی ہے. مرزا کے جھوٹ پکڑو, اور پھر یہ بھی تو دیکھو کہ آپ لوگ اتنا چندہ دیتے ہو, وہ چندہ کہاں جاتا ہے؟ ہر مہینے وہ چندہ لینے آپ کے پاس آ جاتے ہیں, آپ نے نہیں بڑھوانا پھر بھی آپ کا چندہ بڑھاتے ہیں, تو وہ چندہ کہاں استعمال کرتے ہیں؟ آپ لوگ دیکھیں, آپ لوگ پوچھیں, بلکہ آپ لوگ پوچھیں یہ آپ لوگ کہاں استعمال کرتے ہو ہم سے ہر مہینے لے کے. اور پھر مرزا کے جھوٹ دیکھو, مرزا کو بھی آپ لوگ پڑھو, اس کی ہر بات ایک بات سے دوسری بات الگ ہو جائے گی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ اپنے اندر کیا تبدیلیاں محسوس کرتی ہیں, روحانی طور پہ کیا تبدیلی محسوس کرتی ہیں, اور مسلمانوں نے کس طرح ویلکم کیا آپ کو اسلام قبول کرنے کے بعد؟ مسلمانوں نے تو الحمدللہ ہر جگہ بہت پیار ملا ہے. اللہ تعالیٰ سے تعلق بنا ہے, اسلام قبول کرنے کے بعد میرا بہت اچھا تعلق بن گیا ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ اسلام قبول کرنے کے بعد اور بڑھ گئی ہے. اور یہ ختم نبوت کے بارے میں اب خطبہ نبوت سے بھی محبت ہے, اور میں بھی یہ ختم نبوت کا کام اب